یہ ذکر اس وقت سے شروع ہے جب صرف خدا تھا، دوسرا کوئی نہ تھا۔ تو جب خدا نے اپنے ذکر کے لیے کسی کو پیدا کرنا چاہا تو پیدا بعد میں کیا، نام سے پہلے اس محبوب کا میلاد منایا گیا۔ ذات بعد میں ہے، نورانی صفت بعد میں اللہ نے عطا کی ہے، اپنے نور سے بعد میں ان کو جدا فرمایا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ رب نے پہلے ہی کر دیا۔ کوئی ہو جو مجھے خدا کہے تو پھر اللہ نے ایک نام کا انتخاب کیا کہ تمام انبیاء کے جو بھی کلمے روئے زمین پہ پڑے گئے ہیں، کسی بھی نبی کے نام کے ساتھ رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ جس کی رسالت کا ذکر کلمے میں ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ اور پھر میں آگے چل کے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ وہ شان بڑے ہی ذوق کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب گھر گھر سے، گلی گلی سے، کوچے کوچے سے، بازاروں سے، محلوں سے، تمام علاقوں سے ایک ہی صدا آئے گی، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک ہی صدا، نعرے رسالت گونجتی رہے گی، حضور کی آمد کا جشن منایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے احسان عظیم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں، انسان کو جو کچھ عطا فرمایا، اس کو صحت عطا کی گئی، تمام اعضاء سلامت اس کو دیے گئے، دیکھنے کے لیے اللہ نے بینائی عطا فرمائی، آنکھیں اس کو عطا کی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سونگنے کے لیے ناک دیا ہے، چکھنے کے لیے بھی زبان ہے، حسین چہرہ، حسین صورت، اللہ نے پاک دل عطا کیا، اللہ نے صحت عطا کی، اللہ نے پھر اسلام کی دولت عطا کی، ایمان سے نوازا، والدین عطا فرمائے، بہن بھائی دوست احباب، سب کچھ جو انسان نے چاہا اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، لیکن اللہ نے کسی احسان کا اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ میں نے یہ احسان تجھ پہ کیا ہے، اس احسان پر میرا شکر ادا کر، اس نعمت پر میرا شکر ادا کر۔ اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا محبوب اس کی نگاہوں سے دور ہو جائے۔ اپنے محبوب کو جدا کوئی نہیں چاہتا کہ وہ محبوب اس سے جدا ہو جائے، لیکن دیکھیے خالق کائنات نے اپنا محبوب جدا کر کے اس امت کو عطا کر دیا ہے۔ اور پھر جب اپنا محبوب دنیا میں بھیجا، اہل ایمان میں بالخصوص میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی، تو پھر اللہ نے اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں کسی نعمت پہ احسان نہیں جتایا، اللہ نے اہل ایمان پہ احسان جتایا ہے۔ کب؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب رسول خاص ان میں مبعوث فرمایا ہے، رسول خاص امام الانبیاء کی جلوہ گری جب ہوئی تو پھر اللہ نے تمام انسانوں پہ نہیں، پوری جماعت المسلمین پہ نہیں، اہل ایمان پہ احسان ہے، تو اس احسان عظیم کا شکر بھی اہل ایمان ہی ادا کریں گے، حضور کے میلاد کا چرچا بھی اہل ایمان ہی کریں گے، اس لیے کہ احسان ایمان والوں پہ ہے۔ من اللہ علی المؤمنین ہے، علی المسلمین نہیں ہے۔ اہل ایمان کا حکم ہے کہ اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو۔
اللہ کے احسان کا، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اور اللہ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک کو جھٹلاؤ گے دوسری نعمت عظیم تمہارے سامنے آ جائے گی، دوسری کو جھٹلاؤ گے تیسری تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جیسے وہ ذات لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ایک عام شخص پہ کیے گئے احسانات کی انتہا نہیں ہے، انسان پہ اللہ اس کو صحت عطا کرے وہ شکر ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، اپنے اس صحت یابی پہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ اس کو اولاد دے، وہ اولاد ملنے کی وجہ سے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات، اللہ کے باغاں میں کھڑے ہو کر وہ صدقہ وہ سجدہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تمام نعمتوں پہ وہ شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کو ان نعمتوں کا شکر نہیں چاہیے، جس نعمت کا شکر مانگا ہے وہ چاہیے۔ ان نعمتوں کو شکر تو اپنے طور پہ کر رہا ہے، حالانکہ حکم ہے کہ نہیں شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن یہاں پہ جب تمام رسول بھیجے ہیں، تمام نبیوں کو بھیجا ہے، کسی نبی کی بعثت پہ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اس نبی کو فلاں علاقے میں بھیج کر، فلاں بستی میں بھیج کر، فلاں قوم میں بھیج کر میں نے احسان کیا ہے، تو اس احسان پہ وہ قوم شکر کرے۔ کسی نبی کے بارے میں یہ اللہ نے اعلان نہیں کیا، اگر یہ اعلان ہے تو مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ اعلان ہے تو مصطفیٰ کے لیے ہے، اس لیے کہ ذات مصطفیٰ وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے ترانے ہر نبی نے اپنے دور میں گائے ہیں، ہر نبی نے پھر اپنے صاحبوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے امتیوں کو، اپنے ہم پیشواؤں کو، تمام ہر جو بھی نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا تھا سب کی زبانوں پہ مصطفیٰ کی ذات کے نعرے لگوائے ہیں۔ تو اس بعثت عظیم پہ اللہ نے احسان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری جانب میں نے دوسری آیت پڑھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یہ حکم خداوندی ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرو، چرچا کرو۔ چرچا کیسے ہوگا؟ جب سارے مل کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کی نعمتوں کا ذکر کریں گے نام لے لے کر۔ بات کو سمجھیے گا، اس کی نعمتوں کا نام لے لے کر سارے مل بیٹھ کر شکر ادا کریں گے، چرچا کریں گے، اللہ تو تیری یہ نعمت ہے، اس نعمت پر شکر ہے، اس نعمت پر تیرا فضل، تیرا کرم جو ہم پہ ہوا، اس نعمت پر ہم تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ کی ذات ہمارے درمیان آئی تو اللہ نے تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو ہم پہ نعمت عظمیٰ کی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آج ہم کیسا چرچا کرتے ہیں، سارے کبھی محافل سجا کے بیٹھتے ہیں، کبھی جلوس نکال کے بیٹھتے ہیں، کبھی کس طرح بیٹھتے ہیں، کبھی الاؤڈ سپیکر میں ہے، کبھی بغیر سپیکروں کے ہیں، سب کی زبانوں پہ اللہ کی نعمت عظمیٰ کا نام یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے جو تیری نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کی ذات کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ ہم گلی گلی، محلے محلے، ہر جگہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تیری نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے تو چند اہم باتیں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جو کہ ہر مسلمان ان کو ہر روز ادا کرتا ہے۔ حضور کا میلاد مناتا ہے۔ حضور کا میلاد نہ وقت کا محتاج ہے، نہ ایام کا محتاج ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میلاد وہ ہے جو قیامت تک رب نے قرآن میں بیان کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے ماں قبل صورت میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر زمانے میں
آپ کے لیے ایک بہت عالی شان وقت آئے گا اور ہم ہر زمانے میں ہر وقت میں آپ کا اتنا چرچا کریں گے، کوئی روکنے والا روکتا رہے، جس کے ذکر کو خدا بلند کرتے کبھی اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یوں ہی تو اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور یہاں پہ ہمارے مفسرین نے شان مصطفیٰ پر ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، بس میں اشارتاً وہ بات آپ کے سامنے رکھ کے شان مصطفیٰ سمجھا رہا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ دیکھیے، دنیا تو دنیا رہی، محشر میں بھی سب نبی نبی کی صدائیں بلند کریں گے۔ جو یہاں پہ نہ مانے، حضور کے ذکر کو شرک کہیں، توحید کے علاوہ ہر کام کو شرک کرے، قیامت کا جب دن آئے گا، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، سارے جائیں گے جناب اعظم کے پاس، یوں ہر نبی کے پاس آتے رہیں گے، ہر نبی کہے گا جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ میں بس اشارہ دے رہا ہوں محشر میں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ جو یہاں پہ نہیں، جہاں پہ میلاد کو شرک کہتے ہیں، علماء نے یہاں پہ بڑی اچھی بات لکھی ہے، کتنا عظیم اور کتنا حسین وہ قیامت کا منظر ہوگا جب رب کے سامنے سارے مل کر شرک کریں گے کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ رب کہے گا آؤ نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جو دل مصطفیٰ پہ چلا گیا اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ تو یہ شان مصطفیٰ محشر میں، لیکن میں بات کر رہا ہوں میلاد مصطفیٰ کی۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ قرآن میں اللہ نے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا ہے، خود مصطفیٰ نے اپنا میلاد پڑھا ہے، انبیاء نے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا ہے، اور صحابہ نے مصطفیٰ کا میلاد، ہر عاشق نے حضور کا میلاد پڑھا ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بات بھی کہتا چلوں کہ ہم بھی ہر روز حضور کا میلاد پڑھتے ہیں۔ حضور کا میلاد، صرف حضور کے میلاد کے لیے محافل ضروری نہیں ہے، اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن میں میلاد مصطفیٰ ہے۔ میں چند ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں حضور کے میلاد کا حکم دیا، میلاد بیان کیا، خود حضور نے کیسے اپنا میلاد منایا جائے اس کو سمجھیے گا۔ حضور علیہ السلام نے پیر کے دن کا روزہ رکھ کے واضح کر دیا کہ پیر کا دن کا روزہ اس لیے میں رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس دن مجھے پیدا کیا گیا ہے، اس دن مجھے پیدا کیا گیا ہے، میں اپنی پیدائش کے دن پر رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ خود حضور نے اپنا میلاد پڑھا ہے، صحابہ نے